بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشان بصیرت کا یوٹیوب چینل اور جو کتاب ہم مل کر پڑھ رہے ہیں اس کا نام ہے 100 موضوع 500 داستان، اور یہ ہے ریڈنگ کا پارٹ نمبر 10، اور ہم پڑھنے جا رہے ہیں باب نمبر 82 کے جس کا عنوان ہے مال، اور ساتھ ہی باب نمبر 83 جس کا عنوان ہے محبت۔ یہ دو تو ہم یقیناً مکمل پڑھ لیں گے، اور اگر وقت ہوا تو باب 84 کے جس کا عنوان موت ہے وہ بھی پڑھ لیں گے، اور اگر رہ گیا تو پھر ہم 84 باب جو ہے وہ اگلی نشست میں پڑھیں گے۔ آئیے باقاعدہ ریڈنگ کا آغاز کرتے ہیں۔ باب نمبر 82، عنوان مال۔ قرآن مجید میں ارشاد خداوند کریم ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 186، ترجمہ: تمہارے اموال اور جانوں کے ذریعے سے تمہیں آزمایا جائے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ مال اور بزرگی سے محبت انسان کے دل میں نفاق کو جنم لیتی ہے۔ پھر اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، جامع السعادت 2/46۔ اور اب ہم مختصر تشریح پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مظاہر دنیاوی سے محبت انسان کو چند ساتھ کے لیے اپنے آپ میں مشغول کر دیتی ہے، مثلاً اچھا کھانا کھانے کی خواہش، جنسی آمیزش کی خواہش۔ بعض دفعہ انسان مال کی محبت میں زیادہ مشغول ہو جاتا ہے۔ کچھ لوگ مال کی محبت میں مصروف ہو جاتے ہیں اور دولت جمع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ اگر دولت انسان کے پاس جائز طریقے سے جمع ہو اور جائز کاموں پر خرچ ہو تو انسان کے لیے بہت ہی فائدہ مند ثابت ہوتی ہے، اور اگر یہی دولت ناجائز طریقوں سے جمع ہو اور غلط کاموں پر خرچ ہو تو اس سے انسان کی ہلاکت یقینی ہو جاتی ہے۔ جب المال سے مراد یہ ہے، لکھا ہے حب المال سے مراد یہ نہیں کہ انسان کے پاس دولت ہو تو وہ اس سے محبت کرے۔ دنیا میں ایسے افراد بھی ہیں کہ جن کے پاس دولت نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن ہر وقت ان کے دل میں دولت کے لیے حریص ہوتے ہیں اور دوسروں کی دولت پر طمع کی نگاہ رکھتے ہیں۔ ایسے افراد نفاق میں مبتلا ہو جاتے ہیں، خدا سے غافل ہو جاتے ہیں اور ان کے دلوں سے نور ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، احیاء القلوب صفحہ نمبر 86۔ اور اب آئیے اس ٹاپک کے اوپر 5 داستانیں پڑھتے ہیں۔ پہلی داستان، اس کا عنوان ہے کہ یہ تمام دولت کہاں سے آئی؟ سوالیہ نشان ہے۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ جب معاویہ کے وزیر عمرو بن عاص عین الف صاد کا وقت وفات قریب آیا تو وہ رونے لگا۔ اس کے بیٹے نے کہا، ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کیا آپ موت کو سامنے دیکھ کر رو رہے ہیں؟ تو عمرو عاص نے کہا، نہیں، میں موت سے نہیں ڈر رہا، میں موت سے نہیں ڈر رہا، ہر شخص نے مرنا ہے۔ اگر مجھ پر بھی موت وارد ہو جائے تو کوئی نئی بات نہیں ہے، میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مرنے کے بعد مجھ سے کیا سلوک ہوگا۔ اس کے بیٹے عبداللہ نے کہا کہ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی ہیں، آپ نے ان کے ساتھ اچھے دن گزارے ہیں۔ عمرو عاص نے کہا، بیٹا میں نے زندگی 3 طبقات میں گزاری۔ زندگی کے پہلے حصے میں میں کافر تھا اور رسول خدا کا بدترین دشمن تھا، اور اگر اس وقت میں مر جاتا تو بلا شبہ میں جہنم میں جاتا۔ زندگی کے دوسرے حصے میں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیعت کی اور ان کا اچھا دوست بن کر رہا، اور اگر ان ایام میں مجھ پر موت وارد ہو جاتی تو میں یقیناً جنت میں ہی جاتا۔ پھر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد میری زندگی کا تیسرا مرحلہ شروع ہوا اور میں حکومت کے کاموں میں مشغول ہو گیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ میرا انجام کیا ہوگا۔ واضح رہے کہ عمرو بن عاص معاویہ کا دست راست تھا اور معاویہ کے ساتھ دنیا طلبی میں مشغول رہتا تھا۔ اس کی موت کے وقت اس کے پاس 70 گائے کی کھال کے برابر سرخ دینار جمع تھے۔ موت کے وقت اس نے حکم دیا کہ اس کی ساری دولت حاضر کی جائے۔ اس کے غلاموں نے 70 کھالوں میں بھری ہوئی دولت اس کے سامنے پیش کی۔ اس نے اپنی اولاد سے کہا کہ اس دولت کو آخرت کی تکلیف کے ساتھ کون مجھ سے اپنے ہاتھوں سے لے گا؟ اس کے بیٹے عبداللہ نے کہا، میں یہ قبول نہیں کرتا، اور مجھے کیا معلوم کہ یہ دولت کہاں کہاں سے جمع کی گئی ہے، اور لوگوں کو ان کی دولت میں واپس نہیں کر سکوں گا۔ جب معاویہ کو اس کی دولت کا علم ہوا تو اس نے کہا کہ تمام تر خرابیوں کے باوجود میں اس دولت کو قبول کرتا ہوں۔ چنانچہ اس کی ساری دولت مصر سے دمشق معاویہ کی طرف بھیج دی گئی۔ حوالہ نوٹ کیجیے، رہنمائی سعادت، اور یہاں رے الف ہے میم الف حمزہ چھوٹی ہے اور سین عین الف دال تے 1/22، اور اگلا حوالہ ہے ناسخ التواریخ جلد امام حسن علیہ السلام، اور نمبر آگے لکھا ہے 29۔ اب دوسرے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں، اس کا عنوان ہے حب دنیا کا انجام۔
حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ راستے میں ان کا گزر ایک بستی سے ہوا جس کے رہائشی گلیوں اور گھروں میں مرے پڑے تھے آپ نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی طبعی موت نہیں مرے، اگر یہ طبعی موت مرتے تو انہیں کوئی دفن ضرور کرتا اور یوں پوری بستی ویران نہ ہوتی، یقینی طور پر ان پر اللہ کا کوئی عذاب نازل ہوا ہے۔ حواریوں نے کہا کاش ہمیں معلوم ہو سکتا کہ ان پر اللہ کا عذاب کیوں نازل ہوا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پروردگار کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ آپ انہیں صدا دیں، ان میں سے ایک شخص آپ کے ساتھ بات کرے گا اور آپ علیہ السلام کے سوالوں کا جواب دے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آواز دی، بستی والوں۔ ایک شخص نے جواب دیا، روح اللہ، فرمائیں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، اس وقت تمہاری کیا حالت ہے اور تمہارا معاملہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، ہم صبح کے وقت بالکل خیریت سے بیدار ہوئے تھے اور شام کے وقت ہم حاویہ میں پہنچ گئے۔ دو چشمی ہے، الف واو یہ ہے، انورٹڈ کاما میں یہ لکھا ہے ورڈ کہ اور شام کے وقت ہم حاویہ میں پہنچ گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، حاویہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، حاویہ آگ کا دریا ہے جس میں پہاڑ جل رہے ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ تمہارا جرم کیا تھا؟ اس نے کہا، ہم دنیا سے محبت اور طاغوت توئے الف غین واو تے کی اطاعت کرتے تھے جس نے ہمیں حاویہ بھیجا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، تمہیں دنیا سے کتنی محبت تھی؟ اس نے کہا، جتنی محبت چھوٹے بچے کو ماں کے پستان سے ہوتی ہے، ہمیں بھی دنیا سے اتنی ہی محبت تھی۔ جب دنیا ہماری طرف رخ کرتی ہم خوش ہوتے اور جب وہ منہ پھیرتی تو ہم غمگین ہو جاتے تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، طاغوت کی اطاعت میں تم کہاں تک جا پہنچے تھے؟ اس نے کہا، ہمیں طاغوت جو کچھ کہتے ہم اس پر فوراً عمل کیا کرتے تھے۔ پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ ان تمام مردوں میں سے مجھے صرف تو نے ہی جواب دیا اور باقی مردوں میں سے صرف تو نے ہی جواب دیا اور باقی مردے کیوں خاموش رہے؟ اس نے کہا، ان کے منہ میں آگ کی لگامیں ڈالی جا چکی ہیں اور تند خو سخت گیر فرشتے ان کے عذاب کے لیے مامور ہیں۔ میں بھی انہی میں رہتا تھا لیکن میں ان کی پیروی نہیں کرتا تھا۔ جب اللہ کا عذاب آیا تو اس نے مجھے بھی اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ اس وقت میں دوزخ کے کنارے ایک بال سے لٹکا ہوا ہوں اور اندیشہ ہے کہ کسی بھی وقت یہ بال ٹوٹ سکتا ہے اور میں دوزخ میں جا سکتا ہوں۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا کہ سلامتی دین کے ساتھ نان جویں کھا کر اروڑی پر سونا بہتر ہے۔ کھا کر اروڑی الف رے واو اڑے چھوٹی ہے پر سونا بہتر ہے۔ اور یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، حوالہ لکھا ہے بہار الانوار 14/322 اور الکافی میں طاغوت کی بجائے اہل معاصیت کے الفاظ درج ہیں۔ یہ ایک سب کچھ حوالے میں لکھا ہے۔ اور اب آئیے تیسرے نمبر پہ جو داستان ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ اس کا عنوان ہے دولت کا صحیح مصرف۔ لکھا ہے خلیفہ دوم کے زمانے میں جب لشکر اسلام نے ایران فتح کیا تو وہ لشکر اسلام کو بادشاہ کسریٰ کے محل سے کافی مال غنیمت ملا۔ اس میں ایک بہت بڑا قالین تھا جو سونے کی تاروں سے بنا ہوا تھا۔ اس کی لمبائی 350 میٹر تھی۔ مورخین لکھتے ہیں کہ اس قالین کا نام بہارستان کسریٰ تھا۔ بے ہے الف رے بہارستان کسریٰ تھا اور کاف سین رے چھوٹی ہے۔ اور اس قالین کو مدائن میم دال الف حمزہ نون مدائن میں لایا گیا اور اسے تقسیم کر کے مسلمانوں میں تقسیم کیا گیا۔ حضرت علی علیہ السلام کو اس میں سے جو قالین کا ٹکڑا ملا تو آپ علیہ السلام نے اسے فروخت کر دیا اور اس کے ذریعے سے اپنی زراعت میں توسیع فرمائی۔ حضرت علی علیہ السلام نے ویران کنواں خریدا، اس کی مرمت کروائی۔ پھر آپ نے وہاں 3 لاکھ کھجوروں کی گٹھلیاں کاشت کروائیں، اسے خود پانی پلاتے رہے یہاں تک کہ وہاں پر ایک بہت بڑا نخلستان ہو گیا۔ آپ نے اس نخلستان کا کچھ مجاہدین کے لیے وقف کر دیا کچھ حصہ اور کچھ حصہ ضرورت مندوں کے لیے وقف کر دیا تاکہ ہر سال اس کی کمائی سے غریب لوگوں کی امداد کی جا سکے۔ اور اب یہاں پر حوالہ دیا گیا ہے حکایت ہائی شنیدانی 2/78۔ اور اب ہم پڑھتے ہیں اگلی داستان نمبر 4 جس کا عنوان ہے فضول خرچی کی بدترین مثالیں۔ لکھا ہے ابو یاسر بغدادی کہتا ہے کہ اسلام کی تاریخ میں 2 ولیمے ایسے گزرے ہیں جن کی مثال نہ پہلے ملتی ہے اور نہ ہی مستقبل میں ملے گی۔ پہلا ولیمہ زبیدہ اور ہارون کی شادی پر دیا گیا۔ ولیمے کے شرکا پر سونے چاندی کی بارش کی گئی۔ دوسرا ولیمہ حسن بن سہل سین سے ہے، یہ سین ہیلام، حسن بن سہل کی بیٹی پوران دخت اور مامون رشید کی شادی پر دیا گیا۔ پے واو رے الف نون پران اور دال خیتے
دخت اسی طرح لکھا ہوا ہے۔ اور مامون رشید کی شادی پر دیا گیا ہے، اس ولیمے پر مامون نے جو خرچہ کیا سو کیا، لیکن حسن بن سہل نے نوازشات کی حد کر دی۔ اس تقریب میں جتنے بنی ہاشم سپہ سالار اور کاتب اور حاجب شریک ہوئے، ان سب میں پرچیاں تقسیم کی گئی تھیں۔ کسی پرچی میں باغ کی ملکیت نامہ تھا، کسی پرچی میں کنیز کا نام درج تھا، اور کسی پرچی میں بہت بڑا انعام لکھا ہوا تھا۔ اور جس شخص کو جیسی ہی پرچی ملی تو وہ لے کر حسن بن سہل کے ملازم کے پاس گیا اور اس نے پرچی پر لکھا ہوا انعام اس کے حوالے کر دیا۔ اور شادی کے شرکاء کے لیے آنے جانے کے لیے 36,000 ملاحوں کی خدمات حاصل کی گئی تھیں۔ دلہن کی رونمائی کے لیے سونے کے تاروں سے بنی ہوئی چٹائی تیار کرائی گئی تھی، اور اس چٹائی پر دلہن کے ساتھ زبیدہ دختر جعفر اور حمدونہ دختر ہارون بیٹھی تھیں۔ مامون نے زبیدہ سے پوچھا، حسن بن سہل نے اس ولیمے پر کتنا خرچ کیا ہے؟ زبیدہ نے کہا 30 یعنی 30 کروڑ سے 37 کروڑ دینار خرچ کیا ہے۔ جب حسن بن سہل نے زبیدہ کا تخمینہ سنا تو اس نے کہا، زبیدہ کو کیا پتہ ہے ولیمے پر اخراجات اس نے تو نہیں کیے تھے، اس ولیمے پر میرے 80 کروڑ دینار خرچ ہوئے ہیں۔ قارئین کرام، آپ نے 2 بادشاہوں کے ولیمے پر ہونے والے اخراجات ملاحظہ فرمائے۔ اسی سے علی علیہ السلام کے طرز زندگی اور نام نہاد خلفائے اسلام کے طرز زندگی کا واضح فرق نظر آتا ہے، اور ہر باشعور انسان یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ علی علیہ السلام انسانیت کے رہبر تھے اور اموی اور عباسی سلاطین بدترین حکام تھے جن کا مطمع نظر حصول دولت کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ حوالہ ہے پند تاریخ 3/212 اور کشکول بہرانی 2/49۔ اور آئیے اب ہم آگے چلتے ہیں، یعنی کہ 5ویں داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے 4 دینار۔ لکھا ہے، رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عظیم المرتبت صحابی حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ کو والی شام معاویہ نے خلیفہ سوم کے فرمان کے تحت شام سے مدینہ روانہ کیا۔ نیز اونٹ پر مسلسل سفر کرنے کی وجہ سے ان کی رانیں زخمی ہو گئی تھیں، ان میں کھڑے ہونے تک کی سکت نہ تھی۔ زخمی حالت میں اپنے عصا پر ٹیک لگائے دربار عثمان میں پیش ہوئے۔ انہوں نے ملاحظہ کیا کہ خلیفہ کے سامنے درہم و دینار کا ڈھیر لگا ہوا ہے، اور لوگ بھی اس نیت سے کھڑے ہوئے ہیں کہ شاید یہ دولت تقسیم ہو تو انہیں بھی کچھ حصہ مل جائے۔ جب ابو ذر رضی اللہ کی نگاہ اس دولت پر پڑی تو خلیفہ سے پوچھا کہ یہ کس کی دولت ہے؟ خلیفہ نے کہا، اطراف کے گورنروں نے 1,00,000 درہم روانہ کیے ہیں، اور میں چاہتا ہوں کہ 1,00,000 مزید آ جائیں تو اسے مسلمانوں میں تقسیم کر دوں۔ ابو ذر نے کہا، 1,00,000 درہم زیادہ ہیں یا 4 درہم؟ تو خلیفہ نے کہا کہ 1,00,000 درہم زیادہ ہیں۔ تو ابو ذر نے کہا کہ تمہیں اچھی طرح یاد ہوگا کہ ہم اکٹھے مل کر ایک رات رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت بہت اداس تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم سے کوئی خاص گفتگو نہ فرمائی، اور جب ہم صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو آپ بڑے خوش تھے۔ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رات آپ اداس کیوں تھے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رات میرے پاس مسلمانوں کے مال میں سے 4 دینار بچ گئے تھے، ان کی وجہ سے میں ساری رات بے چین رہا کہ کہیں ان کی تقسیم سے پہلے موت نہ آ جائے، اور اب میں نے وہ 4 دینار راہ خدا میں تقسیم کر دیے ہیں، اس لیے اب میں خوش ہوں۔ حوالہ نوٹ کیجئے، پیغمبر و یاروان 1/54 اور آیان و شیعہ صفحہ نمبر 359۔ تو یوں ہم نے باب نمبر 82 بھی مکمل کر لیا، اور اب ہم باب نمبر 83 پڑھنے جا رہے ہیں کہ جس کا عنوان ہے محبت۔ لکھا ہے، قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 31، ترجمہ، کہ آپ کہہ دیں کہ اگر تم خدا سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی۔ پھر اس کے بعد لکھا ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا کہ جب بھی 2 دینی بھائی ملاقات کرتے ہیں ان میں سے افضل وہ ہوتا ہے جو اپنے بھائی سے زیادہ محبت کرتا ہے۔ آئیے اس کی مختصر تشریح پڑھتے ہیں کہ خدا، رسول، مومنین اور والدین اور ان جیسے لوگوں کی دوستی معرفت سے حاصل ہوتی ہے۔ جن لوگوں کی معرفت زیادہ ہوگی اتنا ان میں محبت بھی زیادہ ہوگی۔ دنیا میں جو شخص جس سے محبت رکھتا ہے وہ اس کے ساتھ محشور کیا جائے گا،
ہر وہ دوستی جس میں خدا شریک نہ ہو تو ایسی دوستی رحمت حق سے دور ہوتی ہے اور بعد میں وہ دشمنی میں بدل جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کی محبت کو اپنے اصفیاء ملائکہ اور سکان عرش کے دلوں میں قرار دیتا ہے اور وہ بھی اس سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں۔ محبت اس باد نسیم کی طرح ہے کہ جب وہ چلتی ہے تو حرکت و حیات ملتی ہے۔ محبت پانی کی مانند ہے جس کی وجہ سے نباتات و حیوانات کو زندگی نصیب ہوتی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے تذکرہ الحقائق صفحہ نمبر 89۔ اور اب یہاں پر داستانیں شروع ہو گئی ہیں۔ پہلی داستان جس کا عنوان کہ اللہ کو بندوں سے کتنی محبت ہے، لکھا ہے ایک دن کا واقعہ ہے۔ ایک شخص جو مدینہ طیبہ کی طرف آ رہا تھا، راستے میں بیابان آیا اور اس نے وہاں ایک پرندے کا گھونسلہ دیکھا۔ وہ گھونسلے کے قریب گیا، اس میں پرندے کے چھوٹے بچے تھے۔ اس شخص نے پرندے کے وہ چھوٹے بچے اٹھائے اور ہدیے کے طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے آیا۔ جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آیا تو اس پرندے کے وہ بچے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیے۔ وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کافی اصحاب بھی موجود تھے۔ لوگوں نے دیکھا کہ ان کی ماں لوگوں سے خوفزدہ ہوئے بغیر اڑتی ہوئی آئی اور اپنے بچوں کے اوپر آ کر گر گئی۔ معلوم ہوا کہ جب اس شخص نے بچے اٹھائے تو وہ اپنے بچوں کی خوشبو سونگھتے ہوئے وہاں پر آ گئی۔ حاضرین نے ماں کی مامتا کو دیکھ کر بڑا تعجب کیا۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں، تم نے دیکھا کہ ایک ماں کے دل میں اس کے بچوں کے لیے کتنی محبت موجود ہوتی ہے۔ تمہیں جان لینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے 1000 گنا زیادہ محبت ہے۔ حوالہ نوٹ کیجیے داستانہا و پندہا 5/112 اور لعالی الاخبار۔ اس کے بعد ہم جا رہے ہیں اگلی داستان پڑھنے، داستان نمبر 2، اور جس کا عنوان ہے کہ ایک لکڑی کے ساتھ محبت۔ لکھا ہے ایک دن ابو حنیفہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں علم حدیث اور فقہ کا علم حاصل کرنے کے لیے حاضر ہوا۔ اس وقت امام جعفر صادق علیہ السلام ایک عصا عین صاد الف عصا کا سہارا لے کر گھر سے نکلے۔ ابو حنیفہ نے عرض کیا، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، یا ابن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابھی آپ علیہ السلام کی اتنی عمر تو نہیں کہ آپ علیہ السلام کو عصا کا سہارا لینا پڑے۔ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، تم سچ کہتے ہو، بات یہ ہے کہ یہ عصا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہے اور میں اسے متبرک سمجھ کر اپنے پاس رکھتا ہوں۔ ابو حنیفہ جلدی سے اٹھے اور اس عصا کو بوسے دینے لگے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا اور کہا کہ تو جانتا ہے میرا یہ گوشت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خون سے بنا ہوا ہے، تو نے اسے تو بوسہ نہیں دیا اور رسول خدا کے عصا کو بوسے دینے شروع کیے جو کہ فقط ایک لکڑی ہے۔ تو بس یہاں پر یہ ختم ہو گیا اور یہاں پہ کوئی حوالہ نہیں دیا گیا ہے۔ اور اب تیسرے نمبر کی داستان آ گئی ہے جس کا عنوان ہے المرمع من احب، الف لام میم رے میم عین میم نون الف ہے بے۔ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ ایک تیلی تھا جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور اس کا اصول یہ تھا کہ جب تک حبیب خدا کے چہرہ اطہر کی زیارت نہ کر لیتا اس وقت تک اپنے کام پر نہ جاتا۔ لکھا ہے جب وہ آتا تو آپ بھی اب سامنے آ جاتے تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کر سکے۔ حسب عادت ایک دن وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار میں مصروف ہو گیا۔ حبیب خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ۔ وہ بیٹھ گیا تو آپ نے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ آج تم نے ایسا کام کیا ہے کہ جو پہلے کبھی نہیں کیا تھا؟ اس نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا ہے، جب میں یہاں سے روانہ ہوا تو میرے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ آج کام کے لیے نہیں جانا چاہیے، تو میں کام پر نہیں گیا۔ واپس آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چہرہ انور کو دوبارہ دیکھنے کی خواہش لے کر حاضر ہو گیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے حق میں دعا فرمائی۔ اس واقعے کے چند دن تک آپ کا شیدائی دوبارہ نہ آیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے بھی لا علمی کا اظہار کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چند ساتھیوں کو لے کر اس کی دکان پر گئے، وہ دکان پر بھی نہیں تھا اور دکان کو تالا لگا ہوا تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے محلے میں تشریف لائے اور اس کے ہمسایوں سے اس کے متعلق دریافت فرمایا تو انہوں نے بتایا کہ وہ فوت ہو چکا ہے۔
پھر اس کے ہمسایوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، وہ ایک امین شخص تھا اور ہمیشہ سچ بولتا تھا، لیکن اس میں یہ عیب تھا کہ وہ عورتوں کا پیچھا کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ اس پر رحم کرے، خدا کی قسم وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا۔ اگر وہ بردہ فروش، بریکٹ میں لکھا ہے کہ جو آزاد انسان کو غلام بنا کر بیچتے ہیں، بریکٹ میں بس یہاں تک لکھا ہے کہ اگر وہ بردہ فروش بھی ہوتا تو خدا اسے ضرور معاف کرتا۔ یہاں پر حوالہ نوٹ کیجئے، نمونہ معارف 135/4 اور روضہ کافی صفحہ نمبر 78۔ چوتھے نمبر پہ داستان آ گئی ہے جس کا عنوان ہے ایک یہودی جوان۔ تفصیل کچھ یوں ہے کہ ایک دفعہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ نے حضرت علی علیہ السلام سے درخواست کی کہ مجھے کوئی پوشیدہ راز دکھائیں۔ امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم فلاں یہودی کی قبر پر چلے جاؤ۔ حضرت سلیمان اس قبرستان میں آئے اور قدرت خدا سے اس یہودی کی قبر آئینے کی طرح سے صاف ہو گئی۔ انہوں نے اندر دیکھا کہ وہ یہودی ایک وسیع اور خوبصورت محل میں بیٹھا ہوا تھا۔ حضرت سلیمان نے اس سے پوچھا تو نے کون سا ایسا نیک کام کیا ہے کہ جس کی وجہ سے تمہیں یہ قدر و منزلت ملی ہے؟ اس نے جواب دیا، یہ میری بدبختی ہے کہ میں اسلام قبول نہیں کر سکا، لیکن میں یہودی ہوتے ہوئے بھی امیر المومنین علیہ السلام سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اور ان کی یہ خالص محبت میرے لیے ان مقامات کا سبب بن گئی ہے۔ حوالہ نوٹ کیجئے، ریاض المحسنین صفحہ نمبر 132۔ اور اب پانچویں اور آخری داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے کہ حقیقی دوستی۔ لکھا ہے مسلم مجاشعی، میم جیم الف شین عین چھوٹی یہ مجاشعی ایک جوان تھا جس کا تعلق مدائن سے تھا۔ جس زمانے میں حضرت حذیفہ بن یمان مدینے سے بطور گورنر مدائن گئے تو مسلم نے ان کی صحبت اختیار کر لی تھی، اور اس وجہ سے مسلم بھی امیر المومنین علیہ السلام کا فدائی بن گیا تھا، اور جنگ جمل میں وہ حضرت علی علیہ السلام کے ساتھ شریک تھا۔ اتمام حجت کے لیے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ تم میں سے کون ہے جو قرآن اٹھا کر بی بی عائشہ کے لشکر کے سامنے جائے اور ان سے کہے کہ جنگ نہ کریں؟ آؤ قرآن کے مطابق آپس میں فیصلہ کر لیں، لیکن یہ بھی سن لو کہ جو بھی ان کے سامنے قرآن لے کر جائے گا وہ اسے قتل کر دیں گے۔ یہ سن کر مسلم مجاشعی میم جیم الف شین عین چھوٹی ہے آگے بڑھے اور کہا، امیر المومنین علیہ السلام آپ مجھے اجازت دیں، میں ان کے سامنے قرآن لے کر جاتا ہوں اور آپ علیہ السلام کا پیغام ان کو دوں گا۔ حضرت علی علیہ السلام نے اپنے لشکر سے مخاطب ہو کر کہا کہ لوگو، خدا نے اس کے دل میں نور ایمان رکھا ہے، یہ قتل ہو جائے گا، لیکن یہ جوان مجھے بے حد پیارا بھی ہے، اور میں یہ بھی بتائے دیتا ہوں کہ اس کے قتل کے بعد قاتلوں کا لشکر کبھی بھی کامیابی حاصل نہیں کر سکے گا۔ الغرض مسلم مجاشعی نے قرآن اٹھایا اور ام المومنین کے لشکر کے سامنے جا کر قرآن مجید کے فیصلے کی دعوت دی، لیکن انہوں نے اس کے دائیں بائیں کو قطع کر دیا، اور اس نے قرآن مجید کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ اچھا، پہلے لکھا ہے کہ اس کے دائیں ہاتھ کو قطع کر دیا، اس نے قرآن مجید کو بائیں ہاتھ میں لیا۔ بی بی عائشہ کے لشکر نے اس کے بائیں ہاتھ بھی قطع کر دیا، تو اس کے بعد اس نے اپنے کٹے ہوئے ہاتھوں سے قرآن مجید اور اپنے سینے سے چپکا لیا، اور اس کے ہاتھوں کا خون قرآن مجید پر بہہ رہا تھا۔ دشمن کی سپاہ نے ان پر یکبارگی حملہ کیا اور اس کے جسم کے کئی ٹکڑے کر دیے گئے۔ حوالہ ہے شاگردان مکتب آئمہ 3/361 اور تحفۃ الاحباب صفحہ نمبر 360۔ اور اب آئیے باب نمبر 84 بھی پڑھتے ہیں کیونکہ ابھی صرف 23 منٹ ہوئے ہیں۔ اب چلتے ہیں باب نمبر 84 کا عنوان کہ جس کا عنوان ہے موت۔ لکھا ہے قرآن مجید میں ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، سورہ آل عمران آیت نمبر 185 لکھا ہے، ہر جاندار نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کفا بالموت واعظہ، موت بہترین واعظ ہے۔ اور اس کا حوالہ نوٹ کیجئے، جامع السعادات 3/38۔ مختصر تشریح پڑھتے ہیں، موت کو یاد کرنے سے نفسانی خواہشات مر جاتی ہیں اور انسان خواب غفلت سے بیدار ہو جاتا ہے۔ موت کو یاد کرنے سے آتش حرص بجھ جاتی ہے اور دنیا انتہائی چھوٹی دکھائی دیتی ہے۔ موت آخرت کے منازل میں سے موت آخرت کے منازل میں سے پہلی منزل ہے اور دنیا کے منازل میں آخری منزل ہے، اور وہ انسان کتنا خوش نصیب ہے جسے آخرت کی پہلی منزل میں عزت ملے، اور وہ شخص بہت سے مقدر والا ہے جس کی دنیا کی آخری منزل بہت ہی بہتر ہو۔ تو لکھا ہے مخلصین موت کے مخلصین میم خ لام صاد یہ نون، مخلصین موت کے مشتاق ہوتے ہیں
اور مجرم افراد موت کو ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ آدمی موت کو اپنے سے دور سمجھتا ہے، مگر موت انسان کے قریب ہوتی ہے۔ انسان موت کو اس لیے ناپسند کرتا ہے کیونکہ کوئی بھی شخص دنیاوی لذات چھوڑنا نہیں چاہتا، اور موت انسان سے دنیاوی لذات چھڑا دیتی ہے۔ اس لیے بہت سے انسان موت سے نفرت کرتے ہیں۔ اور یہاں پر حوالہ ہے تذکرہ الحقائق۔ تو یوں ہم نے تشریح پڑھ لی، اور اب ہم 5 داستانیں پڑھتے ہیں۔ پہلی داستان، اس کا عنوان ہے کہ 150 برس کا بوڑھا آدمی۔ لکھا ہے شیخ سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں دمشق کی جامع مسجد میں اہل علم کے ساتھ مباحثہ و مناظرے میں شریک تھا۔ اچانک ایک نوجوان مسجد میں داخل ہوا اور کہنے لگا کہ کیا تم حاضرین میں سے کوئی ایسا بھی ہے جو فارسی زبان جانتا ہو؟ سب حاضرین نے میری طرف اشارہ کیا۔ میں نے اس نوجوان سے پوچھا کہ کیوں، خیریت تو ہے؟ اس جوان نے کہا کہ 150 برس کا ایک بوڑھا حالت احتضار الف ہے تے زواد الف رے میں ہے، اور وہ فارسی کے علاوہ اور کوئی زبان جانتا بھی نہیں ہے، اور ہمیں فارسی زبان نہیں آتی۔ مہربانی فرما کر آپ ہمارے ساتھ چلیں اور اس کی وصیت سنیں تاکہ ہمیں بھی معلوم ہو جائے کہ اس کی کیا وصیت ہے اور وہ کیا کہنا چاہتا ہے۔ سعدی بیان کرتے ہیں کہ میں اٹھا اور اس جوان کے ساتھ اس بوڑھے شخص کے سرہانے پہنچا۔ وہ کہہ رہا تھا کہ افسوس یہ ہے کہ اب صرف چند الفاظ میرے دل میں باقی بچ گئے ہیں۔ افسوس یہ ہے کہ ابھی میں نے زندگی کا لطف ہی نہیں اٹھایا تھا اور زندگی ختم ہو رہی ہے۔ ابھی تو میں نے اچھی طرح سے زندگی کے لقمے کھائے ہی نہیں تھے کہ حق تعالیٰ کا فرمان مجھ تک پہنچ گیا۔ بس یہی زندگی ہے۔ جی ہاں، اور زندگی کی 150 بہاریں دیکھ چکا تھا، لیکن اس کے باوجود وہ اس بات پر غمزدہ تھا کہ اسے انتہائی تھوڑی سی زندگی ملی ہے۔ میں نے اس کی فارسی زبان کا ترجمہ عربی زبان میں لوگوں کو سنایا تو سب تعجب کرنے لگ گئے کہ طویل عمر پانے کے باوجود یہ شخص غم کر رہا ہے۔ میں نے اس شخص سے کہا کہ اب تمہارا کیا حال ہے؟ اس نے کہا کہ میں کیا بتاؤں، میں اس وقت دنیا سے جانے والا ہوں، میرا وجود مرنے کی تیاری کر چکا ہے۔ میں نے اس سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، وہ اس لیے کہ یونان کے فلاسفر کہا کرتے تھے کہ مزاج اگرچہ معتدل ہی کیوں نہ ہو، پھر بھی انسان کو باقی رہنے پر اعتماد نہیں کرنا چاہیے، اور بیماری اگرچہ اپنی وحشت ناک حد تک ہی کیوں نہ پہنچ چکی ہو، پھر بھی وہ موت کی دلیل نہیں ہوتی۔ میں نے اس بزرگ سے کہا کہ اگر کہتے ہو تو میں کسی طبیب کو آپ کے پاس لے آؤں، وہ آ کر تمہارا علاج کرے گا۔ اس بوڑھے شخص نے آنکھیں کھولی اور مسکرانے لگا اور کہا کہ ایک عقل مند طبیب اگرچہ اپنے مریض کو سخت حالت میں بھی دیکھے، پھر بھی وہ اسے تسلیاں ہی دیتا ہے، حالانکہ وہ جانتا ہے کہ اس وقت اس کی دوا میں کوئی اثر نہیں ہے۔ بس یہاں پہ یہ داستان مکمل ہوئی۔ حوالہ ہے حکایت ہائی گلستان، صفحہ نمبر 229۔ دوسرے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے موت کے وقت گفتگو۔ لکھے حضرت بلال حبشی رضی اللہ، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مؤذن تھے۔ جب وہ بیمار ہوئے اور بستر مرگ پر تھے، ان کی بیوی ان کے سرہانے موجود تھی اور کہا کہ ہائے حسرت، اب میں دکھوں میں مبتلا ہو گئی۔ حضرت بلال نے کہا کہ یہ حسرت کا مقام نہیں بلکہ خوشی کا مقام ہے۔ تو کیا جانتی ہے کہ موت کتنی اچھی چیز ہے؟ ان کی بیوی نے کہا کہ فراق کا وقت آ گیا ہے۔ بلال نے کہا فراق کا نہیں بلکہ وصال کا وقت آ گیا ہے۔ بیوی نے کہا آج رات تو مسافروں کے شہر میں چلا جائے گا۔ بلال نے کہا آج میری جان اپنے اصل گھر چلی جائے گی۔ بیوی نے کہا ہائے حسرت۔ بلال نے کہا واہ مقدر۔ ان کی بیوی نے کہا اس کے بعد میں تمہیں کہاں دیکھ سکوں گی؟ بلال نے کہا خالصان الہی کے حلقے میں تم مجھ کو دیکھ سکو گی۔ بیوی نے کہا ہائے، تیری موت کی وجہ سے ہمارا خاندان تباہ و برباد ہو جائے گا، ہمارا گھر اجڑ جائے گا۔ تو حضرت بلال نے کہا یہ جسم ایک بادل کی طرح سے ہے، کبھی اس کے ٹکڑے ایک دوسرے سے مل جاتے ہیں اور کبھی جدا ہو جاتے ہیں۔ یہاں پہ یہ گفتگو مکمل ہوئی اور یہ داستان بھی، اور اس کا حوالہ ہے داستان ہائی مثنوی 2/12۔ اور اب تیسرے نمبر پہ داستان پڑھتے ہیں جس کا عنوان ہے ملک الموت۔ لکھا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ شب معراج جب اللہ تعالیٰ نے مجھے آسمانوں کی سیر کرائی تو وہاں آسمانوں میں ایک فرشتہ دیکھا جس کے ہاتھ میں نور کی لوح تھی۔ وہ اسے دیکھنے میں اتنا مصروف تھا کہ وہ دائیں بائیں نگاہ اٹھا کر بھی نہیں دیکھتا تھا اور ایک غمگین شخص کی طرح سے کسی سوچ میں مبتلا تھا۔ میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ جبرائیل علیہ السلام نے بتایا کہ یہ ملک الموت یعنی حضرت عزرائیل علیہ السلام ہیں۔ میں نے کہا مجھے اس کے پاس لے چلو، میں اس سے کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جبرائیل امین مجھے اس کے پاس لے گیا۔ میں نے اس سے کہا ملک الموت جتنے لوگ مر گئے یا آئندہ مریں گے
کیا ان سب کی روح تو ہی قبض کرتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں۔ میں نے کہا کیا سب کے پاس تو ہی حاضر ہوتا ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، اللہ تعالیٰ نے تمام دنیا کو میرے ہاتھ میں اس طرح سے دیا ہے جس طرح سے انسانوں کے ہاتھ میں 1 درہم ہوتا ہے، جیسے چاہیں اس کو ادھر ادھر کر دیں۔ میں دنیا کے ہر گھر میں روزانہ 5 مرتبہ چکر لگاتا ہوں۔ جب کسی گھر کے فرد کو میں موت دیتا ہوں تو وہ روتے ہیں، میں ان سے کہتا ہوں کہ رونے کی کیا ضرورت ہے، میں بار بار آتا رہوں گا یہاں تک کہ تم سب کو اپنے ساتھ ہی لے جاؤں گا۔ حوالہ نوٹ کیجیے، عالم برزخ، صفحہ نمبر 37 اور بہار الانوار 6/141۔ اور اب ہم چوتھی داستان پڑھ رہے ہیں جس کا عنوان ہے علامہ مجلسی رحمۃ اللہ۔ لکھا ہے سید نعمت اللہ جزائری علامہ مجلسی کے مقرب شاگرد تھے۔ ان کا بیان ہے کہ میں نے اپنے استاد علامہ مجلسی سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم 2 میں سے پہلے جس کی موت پہلے واقع ہوگی تو وہ دوسرے کے خواب میں آئے گا اور اپنی ساری سرگزشت سنائے گا۔ اتفاق یہ ہوا کہ میرے استاد محترم کی مجھ سے پہلے وفات ہوئی۔ میں 7 دن تک مراسم عزا میں مشغول رہا اور اس کے بعد مجھے اپنا وعدہ یاد آیا۔ میں علامہ مجلسی کی قبر پر گیا، وہاں میں نے قرآن مجید کی تلاوت کی اور روتا رہا یہاں تک کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں نے عالم خواب میں دیکھا کہ میرے استاد محترم نے انتہائی خوبصورت لباس زیب تن کیا ہوا تھا۔ معلوم ہوتا تھا کہ وہ قبر سے ابھی باہر آئے ہیں۔ میں یہ بات سمجھ چکا تھا اور میں نے ان کی انگلی کو پکڑ لیا تھا اور کہا کہ جناب، ہم نے آپس میں وعدہ کیا تھا کہ ہم میں سے جو فوت ہوگا تو وہ دوسرے کے خواب میں آ کر اپنی پوری سرگزشت سنائے گا۔ اب آپ بھی بتائیں کہ آپ نے کیا محسوس کیا؟ علامہ مجلسی نے کہا کہ جب میں بیمار ہوا تو میرا مرض اتنا بڑھ گیا کہ میں برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت میں نے دعا کی کہ پروردگار تو خود فرماتا ہے کہ میں کسی بھی جاندار کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتا۔ خدایا، اب میری طاقت جواب دے گئی ہے، اب اپنی رحمت مجھ پر نازل فرما۔ جیسے ہی میں خدا کے حضور گفتگو کر رہا تھا تو ایک جلیل القدر شخص میرے پاؤں کی طرف آ کر نمودار ہوا اور اس نے مجھ سے میری حالت پوچھی۔ میں نے بیماری کا شکوہ کیا تو اس فرشتے نے میرے پاؤں کے اوپر اپنا ہاتھ رکھا اور پوچھا، اب سناؤ۔ میں نے کہا کہ اب پاؤں میں درد نہیں ہے۔ اسی طرح سے وہ اپنے ہاتھ کو اوپر کرتا گیا اور میرے تمام درد ختم ہوتے گئے، یہاں تک کہ بڑھتے بڑھتے اس کا ہاتھ میرے سینے تک آ گیا۔ میرے تمام درد ختم ہو گئے، میرا خاکی جسم ایک طرف پڑا رہا اور میری روح میرے جسم سے کے ایک کنارے کھڑی دیکھ رہی تھی۔ میرے عزیز و اقارب میرے پاس آئے اور میرے جسد بے روح کو دیکھ کر رو رہے تھے۔ میری روح ان سے کہہ رہی تھی کہ آپ عجیب لوگ ہیں، کیوں اتنا غم کر رہے ہیں؟ میری تو تمام تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، لیکن کوئی بھی میری آواز پر توجہ نہیں دے رہا تھا۔ بعد میں کچھ لوگوں نے میرے جنازے کو غسل دیا اور مجھے کفن پہنایا۔ میری نماز جنازہ پڑھائی گئی۔ اس کے بعد میرے وجود کو قبر میں اتار دیا گیا۔ قبر میں مجھے ایک منادی نے آواز دی کہ اے میرے بندے محمد باقر، بتا تو نے آج کے دن کس کے لیے کیا تیاری کی ہے؟ میں نے اپنی تمام زندگی کی نمازیں، روزے، واعظ و نصیحت اور کتابیں تمام گن کر سنائی، لیکن ایک بھی نیکی قبول نہ ہوئی۔ مجھے اپنا ایک نیک عمل یاد ہے۔ جب میں نے اپنا وہ عمل بیان کیا تو اس کے بعد مجھے نجات ملی۔ وہ عمل یہ تھا کہ ایک دفعہ میں کسی سڑک سے گزر رہا تھا، ایک شخص کو کسی کا مقروض تھا، قرض ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ ایک شخص ملا کہ جو کسی کا مقروض تھا اور قرض ادا کرنے کے قابل نہیں تھا۔ اس کا قرض خواہ اسے پکڑ کر سزا دے رہا تھا اور وہ چیخ چلا کر کہہ رہا تھا کہ قرض ادا کرنے کے لیے میرے پاس کچھ بھی نہیں۔ میں نے اس کا تمام قرض ادا کر دیا اور قرض ادا کرنے کے بعد چلا گیا۔ میں نے جیسے ہی اس کا قرض ادا کیا تو اس کے قرض خواہ نے اسے چھوڑ دیا اور مجھے دعائیں دیتا رہا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس خالص عمل کی وجہ سے میرے تمام اعمال کو شرف قبولیت بخشا اور مجھے جنت میں داخل ہونے کا حکم دے دیا۔ اس کا حوالہ نوٹ کیجیے، منتخب التواریخ، صفحہ نمبر 752 اور روضات الجنات۔ اور اب 5ویں اور آخری داستان جس کا عنوان مالک اشتر ہے، آئیے مل کے پڑھتے ہیں۔ لکھا امیر المومنین علی علیہ السلام نے مالک اشتر نخفی کو ایک گروہ لشکر کے ساتھ مصر کی طرف بھیجا۔ جب معاویہ کو خبر ملی تو اس نے عریش عین رے یشین عریش کے دہقان کو پیغام بھیجا کہ مالک اشتر کو زہر دے دے تو میں 20 سال تک تجھ سے خراج وصول نہیں کروں گا۔ جب مالک اشتر مقام عریش میں پہنچے تو وہاں کے دہقان نے پوچھا کہ مالک اشتر کھانے پینے کی چیزوں میں کس کو زیادہ پسند کرتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ شہد کو بہت پسند کرتے ہیں۔ پس وہ مردود دہقان
کچھ زہر آلود شہد مالک اشتر کے پاس بطور ہدیہ لے آیا اور کچھ اوصاف و فوائد اس شہد کے بیان کیے۔ مالک نے اس زہر آلود شہد کو افطار کے وقت پیا تو ان کی شہادت ہو گئی۔ جب مالک اشتر کی شہادت کی خبر معاویہ کو ملی تو وہ خوشی سے پھولا نہیں سماتا تھا، اور جب مولا امیر المومنین علیہ السلام کو مالک کی شہادت کی خبر ملی تو آپ کو بہت افسوس ہوا اور آپ بہت ہی غمگین ہوئے۔ کہہ رہے تھے کہ میرا ایک بازو عمار صفین میں شہید ہوا اور دوسرا بازو مصر میں شہید ہو گیا۔ آپ علیہ السلام کا دل ٹوٹ گیا اور آپ نے مالک اشتر کی مدح میں کئی الفاظ کہے۔ کبھی آپ علیہ السلام آہ سرد نکال کر کہتے کہ ہائے مالک جیسا کون ہے۔ اب یہاں پہ حوالہ نوٹ کیجئے، شاگردان مکتب ائمہ 3/196 اور شرح نہج البلاغہ ابن ابی الحدید 6/76۔ تو اب یہاں پر ہم نے 3 ابواب پڑھ لیے اور جان لیے۔ اجازت چاہتی ہوں، اس سے آگے چلیں گے اگلی نشست میں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔